ہمارے مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے جہاد کا، اور یہاں پر جیلم میں بیٹھے ہوئے ایک ڈبو کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب سن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام
ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، برتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر میں،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگل کعبہ بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کہف امن و امان حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحب غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، میں نے آپ سے باتیں تھوڑی سی کرنی ہے لیکن بڑی دلیری والی باتیں کرنی ہے۔ ایک منٹ بھائی، تسی نعرہ لایا ساڑھا ہاں نہیں ٹھریا، ان دی وجہ ایک واسطے جھلیو، اس سے نعرے نہ تا گل بڑھنی، باقی اور اسی کی کرنا آیا دنیا وچ ایک کو کام واسطے تایا، اللہ نے فرمایا نہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اے بات، اے اسلام صرف کھان پین دا نام نہیں ہے، پھل سٹان دا نام نہیں ہے، پگڑیاں بند لین دا نام نہیں، اے صرف سٹیج سجان دا نام نہیں، اسلام کی نام ہے۔ جدو آ جاوے گل تے پھر حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضرت امیر حمزہ نے دوویں ہتھاں تلواراں انج کر کے پکڑیاں ہوئیں اور دوویں ہتھاں تلوار چلا رہا ہے، اور جدو جڑا حضور دے سامنے آیا این کر کے جناب ایک بندہ آیا، وہ این آگیا دیکھیا کہ وہ بھی حضور دے مقابلہ ہے، فرمایا یبنا مقدیت البزور، فرمایا ختنہ کرنے والی دے پترہ تم ہی حضور دے سامنے آیا ہے۔ اسلام کسی اور شہدہ نہ ہے، ہاں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، بال کہندہ ہے نا قرآن تا پڑھیا نہیں، ایک قرآن صرف اپنے مطلب واسطے پڑھ کے سنان گے، اور جناب کی وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، میں کہ آگے بھی پڑھو نا تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے جڑے تسی گھوڑے بن کے رکھے ہوئے انہاں نوں کھولو، انہاں نوں ڈراؤ، میرے تے اپنے دشمنوں نوں ڈرا کے رکھو، کوئی دشمن او ان جنہاں نوں تسی نہیں جاندے اللہ جاندا،
بھائی اے ہے قرآن، اور قرآن کی کہندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو۔ ہاں، اسلام امن کا درس تب دے گا جب مسجد اقصی میں جناب فلسطینی مسلمان بچے بوڑھے نماز ادا کر رہے ہو، تب اسلام کہتا ہے امن کا درس ہے۔ جب ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ، نعرہ نہیں لانا۔ اور ساڑی پنجابی چاہتے ہیں، پنجابی جانتے ہو نا، اور ساڑی پنجابی چاہتے ہیں بھڑے رونے نالوں چپ چنگی ہوندی۔ نعرہ نہیں توڑے کو لوانا، اس واسطے کہ نعرہ جدو لگنا تے پھر نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرہ شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام، اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ جتو صحابہ گزرے قیامت تک اے سانو نمیاں پٹیاں پڑھان دیں سویر شام، اے جناب سارے یہود و حنود دے جنٹ، اور پھر میڈیا تے بیٹھ کے جی پاکستان ٹیکنالوجی سے، اور جناب میں نے کہا ہے امت مسلمہ کی نجات ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، امت مسلمہ کی نجات اس رستے سے ہے جس رستے پر میرے آقا و مولا کے غلام چل کر گئے۔ اس رستے پر نجات ہے جس رستے پر بدر والے چل کر گئے، اس رستے پر نجات ہے جس رستے میں احد والے چل کر گئے ہیں۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ 70 زخم لگے حضرت طلحہ کو، 70 زخم لگے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آیا، حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے 70 زخم کھانے کے بعد۔ جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آیا، آپ نے پانی اپنی جناب چھاگل میں سے نکالا اور پانی چھڑکا حضرت جناب طلحہ کے منہ کے اوپر۔ ان کو ہوش آئی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا، میرا کتنا خون نکل گیا، میں بچوں گا زندہ یا نہیں، میرے پچھلوں کو جا کر یہ پیغام دے دینا، میری وصیت یہ ہے، میرے اتنی مال و دولت ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ جب ہوش آئی تو پہلا سوال کیا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے۔ بس اتنی بات ہے، اے ہے اسلام۔ اسلام جڑا اسلام دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات۔ کیا جی ہمارے مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے جہاد کا، اور یہاں پر جیلم میں بیٹھے ہوئے ایک ڈبو کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ویسے ایک گل کراں، آج تک قوم نے مولویوں دا ہی مذاق اڑایا۔ اور جی اے جناب جدو بغداد چھلاکو خان آ رہے سی تے مولوی یہ باس کر رہے سن کہ جناب مجھے چٹا وال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جدو سکوت غرناطہ ہو رہے سی یا جناب سکوت ڈھاکہ ہو رہے سی تے مولوی یہ جناب باس کر رہے سن کہ جناب ایک کٹ مسواک ہونی چاہیے کہ نہیں۔ میں کیا آج مولوی گٹھا نہیں ناپ رہا ہے، آج تا مولویاں گٹھا ناپ کے کفن سر تے بدے ہوئے۔ آج تاسی یہی ہے نا، جدو کفن نہیں ملے گا تو ایسے اے جناب اسی پورے کفن جتنا کپڑا سیروں تے بنے آیا کہ سانو کفن نہ بھی ملے تو ایسے نے دفنا دینا، لیکن حضور دی امت واسطے چلو آؤ تاڑے ہو کھڑے ہو فلسطین واسطے، آج تسی تے میں کچھ کر جائیے، لیکن ایک کہتے ہیں جناب نہیں ان کو جہاد پر بھیج دے۔ میں نے کہا ہاں جہاد کرنے کے لیے ڈی این اے میچ ہونا چاہیے امیر حمزہ سے، غلط ڈی این اے والا جہاد نہیں کر سکتا۔ ہاں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مار۔ تسی دلیر ہو کے بنا کچھ نہیں ہوندہ، جھلیو موت تا آ گئی، موت تا انہوں نے آ گئی جڑا ڈر کے رہے قبرستان بھرے پہن۔ کدی آج تک تختی ہوتے نہیں لگیا کہ اے زندگی دی حسرت پوری کر کے مریا۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا پریشان نکلا۔ دنیا تو جڑا بھی گیا جناب اس دی پوری نہیں پئی، کوئی نہیں کیا۔ اگر دیکھنا ہے تو پھر منظر دیکھنا تے قبر جناب میں قربان تینا تو باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو، اور قبر کندی ہے خالد بن ولید دی قبر ہے۔ آج بھی امت مسلمہ نو پیغام دے رہی، لقیت قضا و قضا زحفن وما فی جسدی اللہ شبرن۔ ہاں جی فرمایا اوئے جا کے میرا بزدلہ نو پیغام سنا دیو، میں بڑیاں جنگاں چس موت نو تلاش کیتا، اے موت میرے سامنے نہ آئی۔ آج خالد اس طرح بستر تے چلا جائے گا جس طرح اٹھ جناب قلعے تے چلا جاندہ۔ فرمایا میرا جسم ایک بالشت نہیں بچا جتھے تلوار تیر تے نیزے نہ لگے ہون، لیکن فلا نامت آیون الجبنا، ماشاءاللہ بزدلہ کدے نیند نہ آوے، انہوں نے جا کے میرا پیغام سنا دیو۔ تلوار تیر تے نیزے نہ کوئی نہیں مردہ، بندہ مردہ ہو دئیے جدو آئی ہوئے۔ آج پوری امت جناب اصل بات ہے کہ اسی کہنے ہو مظلومن او مظلوم نہیں ہیں، او مظلوم تے اسیاں جڑے انہاں واسطے کچھ نہیں کر سکے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر، او ظالم ہوئے یا مظلوم۔
مظلوم تو وہ جڑا مدد نہ کر سکے وہ تو مظلوم نہیں، وہ تو جناب اپنے بچے بھی جناب بمبا دے اندر اڑوا کے بھی اور جناب اپنے چیتڑے بھی گھر بھی بار بھی تباہ کر کے بھوک دی حالت بھی کہہ رہے ہیں ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نہیں نہیں بھائی واقعی صحیح کہنے سرگودے والے دم میں گل کرن دو میں پھر تواڈے کو نعرہ لا دم خم کوئی نہیں ہو جھلے ہو کمال والی گل ہے ایتھے اسی نعرہ لگے تے اسلام آباد تک کندا ہلنیاں چاہیدیاں اور جناب جڑے نہ گھوڑے پتے ہوئے غوری غزنوی اے قوم مذاق اڑاندی سی بابا جی نے کیا غوری آیا، غوری نہیں آیا تو فلسطین دی آبادی تباہی اجڑ گئی نا، جے غوری آیا ہوندا تو فلسطین دا یہ حال نہ ہوتا۔ قوم مذاق اڑاندی سی جی بابا جی کا غوری آیا، غوری نہیں آیا وہ پھپھو دی جناب ولیمے واسطے پھپھو دی برات واسطے سنبھال کے رکھو اوتھے چلا لینا اور جناب فواب ڈبو دی پھپھی دے جناب ولیمے تے چلا لینا برات تے چلا لینا اس واسطے نہیں آیا۔ اگر وہ آیا ہوندا ایک باری بھی کیا ہوندا ان غوری سامنے رکھ کے ساڈے ذمہ داراں نے کیوں ہے اج تو بعد فلسطین تے ایک دھماکہ ہویا تھا اسی تواڈے اوتے چلا دیں گے، شام تک سارا اسرائیل پیروں وچ آیا ہونا سی۔ لیکن جناب اقبال کہندا کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، کہندا انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں۔ ہاں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اے تو نہیں ہو سکتے نا صحابہ گھر وچ بیٹھے رہندے مسجد نبی جناب تسبیحاں روڑ دے رہندے اور جناب سر ڈھا کے جناب نفل پڑھتے رہندے کہ کہندے یا اللہ مدد کر بدر وچ، نا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاماں نوں بدر وچ لے کے گئے کہ حضور نے سجدے سر رکھ دیتا۔ صحابہ کہندے حضور نے ساری رات حضور سجدے سر رکھیا، رمضان ہے 17 رمضان ہے 17ویں رمضان دی جناب صبح ساری ہے ساری تک حضور نے سجدے سر رکھیا۔ جدوں ساری دا وقت ہویا نا تو حضور نے ان کر کے ہاتھ چک دیتے، امام الانبیاء دی بغلہ دی سفیدی بھی نظر آنے لگتی، حضور دا نور چمک رہا۔ حضور نے کہا یا حضور نے دعا کی منگی، دعائے ناز اٹھائی حضور نے کہا یا اللہ اے میں اپنے غلام لے آیا، یا تو انہاں دی مدد نہ کیتی نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تے پھر کی اللہ نے جناب کی ہویا پھر یوحی ربک الی الملائکۃ، ہاں جی اللہ نے فرمایا 1000 فرشتے 2000 3000 4000 5000 نشان والے، فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال۔ اس واسطے پہلے بدر جانا پہندا، اے گھر بیٹھے نہیں ہو جناب مارتا جانا۔ میں تو پچھلے دنوں میں پیغام دیتا کہ جنرل صاحب تسی حافظ صاحب بھی ہو بڑا قرآن سناندے ہو سانو اور خوشی ہوندی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تسی یہ سناندے ہو، یہ قرآن ہے کی یہ قرآن پڑھتے ہو۔ مارتا جناب ایوب بھی گیا، مار یحییٰ بھی گیا، مار بھٹو بھی گیا، چلے دنیا تو امیر المجاہدین بھی گئے، مار مشرف بھی گیا۔ جدو مر ہی جانا تے آؤ ذرا شان نال فلسطین دی مدد کر دیں مر جائیے۔ مر جانا کسے دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مار بڑے بڑے نامی نشان کدی تے جناب او بڑے بڑے دنیا تو چلے گئے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جس دی قبر جیندی آج بھی امت اس نو ہر سانہ یاد کر دی، اس نو صلاح الدین ایوبی کہندے، ہاں اس نو صلاح الدین ایوبی کہندے۔ اوے فلسطین اس طرح نہیں آزاد ہونا، اتنی تڑپ چاہی دی فلسطین تو اڑا خیال ہے بیٹھے بیٹھے آزاد ہو جانا این کر کے جناب نانا اس کے واسطے ایوبی جتنی اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید دیکھے ایوبیو نگاہ با یزید، اقبال کہندا اس جہان دیاں نہیں دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں دا پتہ میں تینوں دسدا۔ اقبال کی پتہ کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید دیکھے ایوبیو نگاہ با یزید، اقبال کہندا جے پورے دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں چاہندا تے ایک تیرے ہاتھ وچ نگاہ تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے اور نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ اور پھر بابا جی نے سنیا نہیں حکمران بود و سامان نداشت، حکمران بود و سامان نداشت، ساڑھے وڈے حکمران رہے لیکن دنیا دا سامان کوئی نہیں، نہ ڈی ایچ ایس نہ جناب اے سی والے کمرے ٹھنڈے جناب نہ جناب خیمے، بلکہ صلاح الدین ایوبی دنیا تو جدو گیا کہ اس دا کفن بھی چندہ ہو کے ہویا۔ پھر جناب پتا ہوندے جنہاں دے جناب لندن اپارٹمنٹس ہون، جنہاں دیاں جناب برمنگٹن کے کتھے جناب اتھے جا کے جناب نیشنلٹی ہون، جنہاں دے آسٹریلیا جزیرے ہون، انہاں کتھوں جناب مسلماناں دے جہاد واسطے کرنا، جہاد واسطے تو کرے گا
کہ جناب پھٹے ہوئے کپڑے ہون اور جناب تہمت پایا ہوئے میرے آقا و مولا حضرت مصعب بن عمیر نو میدان احد جانے دیکھن کہ حضور دے مبارک چشمان چو آنسو آ جان فرمایا اوہی مصعب بن عمیر جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی تے خوشبو لاندا سی گھنٹوں جتھوں گزر جاندا سی بادشاہ تک آندی سی گلی گلی چو پتہ لگدا سی مصعب بن عمیر گزریا آج صرف تحمد رہ گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این کر کے اپنا جھنڈا بھی پکڑا دیتا اور پھر کی ہویا دو سعدین یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ یہ حضور دے اگے کے حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے اپنے اگے کر دیتا اور امام الانبیاء پیچھے سواری تھے حضرت مصعب بن عمیر اگے کے چل رہے اور تسی ڈرے بیٹھے ہو اور یارا اساں یہ گلاں کرنیاں کہنے تسی جہاد کرو اور گل سنو بھائی اسی جہاد واسطے تیار ہیں کدو انکار کیتا کسی نے کوئی شوق ہوئے تے سانو دے وہ سامان اسی جان واسطے تیار ہیں نہیں تے سانو جہاز ایک بھر کے ہوتے جناب غزہ لا دیو کم از کم اسی انہاں دے نال شہید تو ہو جائیے انہاں دے نال شہید تو ہو جائیے کل قیامت والے دن حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئیے تے نہ کہیے اسی کوفیاں دی طرح چپ رہے اسی کوفی تے نہ بڑھیے نا ساڈا نا کوفیاں تے نہ آوے نا کم از کم ہور دی صف وچ کھڑے ہوئیے چلو دنیا دی گل نہیں کرتے اس مجمع کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ یقین ہے میں نہیں مرنا کوئی ایک بندہ کوئی بندہ نہیں ایسے کہ جس کو یہ یقین نہ ہوئے مر جانا یار لیکن مرنا تا چجدہ مرنا شان نہ مرنا خالی مرنا کی مرنا رانا سانگا دے مقابلے چاہے نا ظہیر الدین بابر کہ ظہیر الدین بابر کو 10 یا 12 ہزار دی فوج سی رانا سانگا کو 80,000 دا لشکر سی اور بڑا جدید اسلحے نال لیس سی انہاں کو جناب تلواراں بھی پوری کوئی نہیں سن گھوڑے بھی پورے کوئی نہیں سن اور جناب سامان جنگ بھی پورا کوئی نہیں سی اور جناب ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا اپنی 12,000 دی فوج دے سامنے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انہوں نے کہا میرے سپاہیوں غور نہ سنو اے ہنے جناب ساڈی تعداد 12,000 ہے انہاں دی جناب 80,000 ہے اور ساڈے تو کئی گنا جناب 4 5 7 10 گنا کئی گنا ساڈے تو زیادہ اے ہنے جنگ شروع ہوئے گی اسی سارے تے شہید ہو جاواں گے ساڈیاں لاشاں بھی دفنان والا کوئی نہیں ہوئے گا بعد چوں گدھا آن گیاں چیلا آن گیاں کبے آن کے ساڈیاں لاشاں کھان گے پھر ساڈیاں ہڈیاں تے بھی بنجر اور رہ جان گے وہ بھی خاک چ مل جاواں گے ساڈا تاریخ اتنا بھی نہیں ہوئے گا ساری فوج تے مایوسی چھا گئی جدوں نے کہا سب نو یقین ہو گیا کہ اسی شہید ہو جانا انہوں نے کہا جدوں یہ یقین ہے شہید ہو جانا آؤ ذرا ہن شان نہ شہید ہوئیے تے چشمے فلک نے منظر دیکھیا کہ 12,000 نے شام تک 80,000 نو اکیلا لیا سی اسلام دے اندر جناب اے تصور ہی نہیں ہے قرآن دا جناب نہ اسلام دا تصور ہے وہ تعداد دے اندر تعداد جو ہوندا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں اللہ پہلے تعداد دیندا تعداد اے تا اسلام دا اجاز ہے بندہ ایک ہوئے گا سمجھاواں گل بندہ ایک ہوئے گا بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہوئے گا آجوی میرے بابا جی دی آجوی میرے بابا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بندہ ایک ہوئے گا اور بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہوئے گا اور جناب سارے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن ہے جی سارے اپنے بھی بیگانے جی بابا جی بڑے ڈاڈن او جی اسلام این کلہ ویل چیئر تے بیٹھے گا اور جناب میڈیا تے اخبارات تے جناب بڑے بڑے جناب اپنے آپ نو دانشور کہنے والے میں تو انہوں دانش خر اور جناب بڑے بڑے اپنے آپ نو جناب فلسفی اور منطقی کہنے والے بڑے بڑے جبہ و دستار دے حامل بڑے بڑے جناب وزارتاں اور جناب بڑے بڑے منصبہ دے حامل بڑے بڑے جناب منصبہ ہوتے بیٹھے ہوئے لوگ وہ کہیں گے نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے ایک بابا جی اپنے ویل چیئر آگے کر کے دے اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر تو تلوار اٹھا کر بدر جانے کا درس دیتا ہے
حضور کے غلام ہر حال میں لذت لیتے ہیں. وہ جب حضرت نعمان بن مقرن گیا یزدگرد کے دربار میں ایلچی بن کے سفیر بن کے, جب یزدگرد کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اوے بھوکے ہو گئے ہو, اسی تو جناب سال دی تنخواہ بھی دینے ہیں, روٹی بھی دینے ہیں, گندم بھی دینے ہیں, اناج بھی دینے ہیں, پوری جناب فوج نو تواڈے پورے لشکر نو جناب جوڑے بھی سوا کے دینے ہیں, کپڑے بھی دینے ہیں, جتیاں بھی دینے ہیں, جاؤ واپس چلے جاؤ. تے حضرت نعمان بن مقرن نے کہا اسی بھوکے نہیں ہوئے, اسی اپنے آقا و مولا دا کلمہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا اچھا تسی ساڈا مقابلہ کرو گے, اے ویکھو تہاڈیاں تلواراں تے دندانے پیا ہوئے, تہاڈے جوتیاں تے تسمے بھی کوئی نہیں, تہاڈیاں پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں, تہاڈے گھوڑے دے نال بھی کوئی نہیں, لگاماں بھی جناب مضبوط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا انج نہیں, میدان چا ساڈیاں تلواراں دا چلنا ویکھ. انہوں نے پھر آپ کے نال مذاق کیتا, اور آپ جدو گئے نا کہ آپ کے نال انہوں نے مذاق کیتا. انہوں نے جناب کیا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تہاڈی ساڈی جنگ ہوندی, اپنے جناب سپاہ سالار واسطے نا اے اسی جناب ٹوکریاں رکھیاں, اے تحفے لے جاؤ. اور جدو آپ نے ٹوکری چکی نا تے آپ نو اندازہ ہو گیا کہ اس دے وچ تحفے تے نہیں ہیں, اس دے وچ مٹی تے پتھر ہیں, تے آپ نے چک کے خوشی نال سر تے رکھ لئی. جدو پہنچے نا حضرت خالد بن ولید دی دربار وچ, حضرت سعد بن ابی وقاص, سارے جناب صحابہ دے دربار وچ, انہوں نے کہا مبارک ہوے, حضور دا غلام ہر کام میں چس لیندا, لذت لیندا. انہوں نے کہا مبارک ہوے. انہوں نے کہا جناب پوچھا, جناب امیر لشکر نے پوچھا کی مبارک بات ہے. انہوں نے کہا مٹی انہوں نے ساڑھے پہلے ہی اپنے حوالے کر دی. انہوں نے ٹوکرے مٹی بھری ہوئی سی نا, انہوں نے کہا مٹی اپنے حوالے کر دی تھی, بس ساڑھے ان پہنچن دی دیر ہے. حضور دے غلام ہر گل جناب مزہ لیندے نے. جدو بابا جی نو آئے نا گرفتار کرن تے سیڑھیاں تو گھسیٹیا تے بابا جی ہس پے تے وہ جناب کھڑا ہو گیا. او ڈی ایس پی ایس ایچ او نے کہا جناب بزرگوں دسو ہستے کیوں ہو, رضوی صاحب دسو ہسے کیوں ہو. اور میں ہسیا اس واسطے ہیں کہ جنہاں واسطے تو کر رہا ہوں تینوں ویکھ نہیں رہا, جنہاں واسطے اسی کر رہے ہوں سانوں ویکھ رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. قوم نو جہاد تے تیار کرن واسطے چلیو, اسانا من کجا سخن کجا, ای بہانہ ہے محفل است. جی اقبال کہتے ہیں نا وہ دوسری بات بھی ہے, نغمہ کجا من کجا, ساز سخن بہانہ ای سوئے قطار, می کشم ناکہ بے زمام را. بہرحال قوم نو جہاد واسطے تیار کرن واسطے شہباز شریف دی لوڑ نہیں, اتھے امیر المجاہدین دی لوڑ ہے. اور جنہاں نے جناب جنہاں دا ملجا و ماوا, جنہاں دے علاج لندن نے چاہتے ہون نا, انہاں دے علاج وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ہاں وہ جہاد نہیں کر سکتے. جنہاں دا علاج میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف, جنہاں دا علاج کتے ہوندا بھائی, داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے ہوندا, خواجہ اجمیری دی چوکھٹ تے ہوندا, پیر سیال دی چوکھٹ تے ہوندا. ہاں جنہاں دا علاج اتھے ہوندا او ٹھیک ہو, او جہاد کر سکتے ہیں, اور کوئی جہاد نہیں کر سکتا. ہاں اس واسطے اے بہرحال تانوں اسی دس رہے ہیں, اٹھو تگڑے ہو, وہ کچھ نہیں ہویا, مر جانا یہ طے میں مر جانا. لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات. اور مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بھائی اتنی بات میں آپ کو سناتا ہوں وہ کیا بات ہے. حضرت درار بن ازور کے بارے میں جانتے ہیں بھائی, جانتے ہیں اے پاکستانی جناب, انہوں نے ٹینک بھی بنایا ہوا درار, لیکن درار چلان واسطے درار بن ازور والی غیرت بھی تو چاہیے نہ چلے. اینٹا نہیں نا درار بن ازور. حضرت خالد بن ولید نے 4000 دا لشکر منگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو, فرمایا میں 4000 بندے چاہیے. حضرت خالد بن ولید جدو جنگ کر رہے ہیں, جنگ دے موقع تے 4 لوگ حضرت خالد بن ولید دی بارگاہ چاہ گئے, حضرت کاکا, حضرت مسنہ, حضرت درار بن ازور اور حضرت شرحبیل. یہ چاروں آ گئے اور انہوں نے ایک چٹھی دی تھی, اور جدو چٹھی حضرت خالد بن ولید نے پڑھی تو خوش ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں جی تسی آگے ہو, لشکر پیچھے آ رہا. انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین جناب امیر لشکر جناب خالد بن ولید, خالد و سیف من سیوف اللہ ہے, پوری پڑھو. وہ تھلے لکھے ہوئے سی جڑے میں 4 بندے بھیجے نا, 4000 دے مقابلے چل.
جتھے مرضی ازما لینا. حضرت خالد بن ولید نے جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طرح پڑھ دین. بعد علماء میری غلطی نہ کرتے پھرنا. جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طرح پڑھ دین. جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے. صرف 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے اور سارا دن جنگ لڑتے رہے. 23,000 دا لشکر سی مسلمانوں دا. سمجھو کہ 23,000 دے 22,000 یا 24,000 دا لشکر سی. 23,000 دا اگر 24,000 دا لشکر سی تے 23,940 بندے ایک سائڈ تے کھڑے کیتے. 60 بندے لے کے 60,000 دے نام مقابلہ کرتے رہے. حضرت خالد بن ولید کی شکایت لا دیتی مدینے. حضرت خالد بن ولید دی حضرت فاروق اعظم نے شکایت لا دیتی کسی نے. انہیں کہا دیکھو امیر المومنین 60 بندے لے کے جناب 60,000 دے نال لڑتے رہن, باقی سارا لشکر ایک سائڈ تے کھڑا رہا. حضرت خالد بن ولید کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھتا, فرمایا خالد اے تو کی کیتا, اگر تو 60 دے ساتھ شہید ہو جاندے پھر اے تو کی کیتا باقی لشکر کھڑا کر کے 60 بندے نہ 60,000 دا مقابلہ کرتا رہا. حضرت خالد بن ولید نے خالد تو پھر خالدن جی کون خالد, قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن, یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرہ. کون خالد؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ موتا دے موقع تے حضور مسجد نبی جلوہ گارن حضور جناب بیان فرما رہے موتا دا منظر. فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا حضرت زید بن ثابت نے سنبھال لیا. حضرت زید بن ثابت بھی شہید ہو گئے. فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے سنبھال لیا. وہ جعفر طیار جڑے جناب جنگ خیبر دے موقع تے حضور تے ایمان لے آئے نا, حضور کو آئے کہ حضور نے فرمایا اے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خیبر دی زیادہ خوشی یا جعفر طیار دے آن دی زیادہ خوشی. حضور دے کول تشریف لے آئے اور ایک سال بعد موتا وچ بھیج دیتا حضور نے, اور حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا جعفر امام الانبیاء دی چشمان مبارک چو آنسو جاری. حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. ہن امام الانبیاء دا سنو, امام الانبیاء نے فرمایا سین نالے صلی علی سیف من سیوف اللہ, اس سین نالے صلی علی, فرمایا صلی علی سیف من سیوف اللہ. فرمایا اللہ نے انہیں اپنی تلوار بے نیام کر دیتی, خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی. قوم نو اے دسو کہ جشن بہارا آ رہی اور جناب اے میٹنگ کرو کہ جناب اسی کس طرح انہوں عیاشی مبتلا کرنا. اسی جناب میلیاں دے ناتے ٹھیلیاں دے ناتے قوم نو نچن اور ٹپن اور موسیقی دے لانا. اے رہی دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھے موتا دے مقام 8 تلواراں ٹوٹیاں, 8 تلواراں ٹوٹیاں. حضرت خالد بن ولید نے جناب 3000 یا 4000 دے نال 1 لاکھ دا مقابلہ کیتا. حضرت خالد بن ولید نے. بہرحال حضرت جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے خط لکھیا, فرمایا خالد تو 60 بندے نہ جنگ لڑدا رہیا, تو کی کیتا؟ جڑا حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھیا نا پڑھنا سنن والا تے جناب ایمان تازہ کرنے والا. فرمایا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. میرے حبیب کے غلاموں ایک ہوو کہ 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا. میں دیکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا. اے ہے اسلام. لیکن اور جناب مسٹر چپس پڑے ہون نا تے جناب جنہ دیا جناب علاج لندن وچ ہوندے ہون تے جناب جنہ دیا لتاں ایتھے کمدی ہون کہ جناب وہ کانپتی کی کہندے کانپے ٹانگتی ہوں جن کی, ان کو کیا پتا ہو کہ اسلام کیا ہے, ان کو اسلام کے مزاج کا کیا پتا ہو. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قریب قرب قیامت ایسا ایک وقت آئے گا میرے حبیب کے غلاموں تم پر کہ جناب کافر ایسے تم پر ٹوٹیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں. ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے فلاں تو کر لے فلاں تو کر لے. ایسا ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہے. کیا تقسیم کی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے افغانستان کو تو پکڑ لے, کشمیر کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے فلسطین کو تو پکڑ لے, غزہ کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے برما کو تو پکڑ لے, شام کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے بوسنیا کو تو پکڑ لے, چیچنیا کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے لبنان کو تو پکڑ لے, لیبیا کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ پاکستان کو تو پکڑ لے, ایران کو تو پکڑ لے. وہ کہتا ہے عراق کو تو پکڑ لے. یہ ساری انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے. اور اس لیے میرے آقا نے مولا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں. ایسے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں, بڑی تمہاری تعداد ہوگی, بڑی تعداد ہوگی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ, حضور وہن کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لغت عرب میں پہلی دفعہ ہم نے وہن لفظ سنا. کہا حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف تمہیں لے ڈوبے.
یہی بات ہے نا، اور کیا ہے؟ دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی بدماشیاں، یہی جناب ہے۔ اگر یہ سارا کچھ چھین لیا جائے آج، صبح تیار ہے، صبح جناب قوم تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی باتیں اگر جی ایچ کیو میں ایک دفعہ بیان ہو جائے تو ہمارے فوجی بغیر ہتھیاروں کے نا فلسطین کی طرف چل پڑے۔ لیکن جب قوم کو اداکاروں اور گویوں کے گانے سنائے جائیں گے نا، پھر قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہاں، جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے پھر تو حضرت جناب صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے آگے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے حفاظ رکھے ہوتے، اور جب سامنے عیسائی فوج آتی تو ان کو کہتا ہے پڑھو حضور کی حدیثیں، قرآن پڑھو، ذرا جہاد والی آیتیں پڑھو، مسلمانوں کا جناب جذبہ اور جذبہ جہاد ابھارو۔ تو جب قاری سورہ توبہ شروع کرتے براۃ من اللہ ورسولہ، تو پھر مسلمان ایسے کر جاتے۔ یہ تو تاریخ میں واقع موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران کی فتح کے لیے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ فیصلہ کیا، فرمایا جب میں تیسری باری اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گا نا، پھر فوج پر حملہ کرنا ہے۔ تو حضرت جناب حضرت کاکا کا تعارف ہے، یعنی قوم کو تو میاں داد کا تعارف ہے، چھکا مارا ہے۔ قوم کو تو یہ پتا ہے نا جناب کہاں سے جناب آئس کریم اور کہاں سے پتا، قوم کو کیا پتا ہو؟ لے دے کے نے تاریخ سے یہ ہے یاد، اورنگزیب جفاگر تھا، ہندو کش تھا، ظالم تھا۔ یہی پڑھایا گیا ہے نا، یہی پڑھایا گیا ہے، اور کیا پڑھایا گیا ہے؟ اگر ان کو پڑھایا جاتا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے، تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہماری زندگیوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جب ایسے نوجوانوں کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے نا، حضور کی محبت میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ پورا کفر ڈرتا ہے کہ ہم نے تو اربوں روپے لگائے ہیں اس قوم کو بے حیا بنانے کے لیے، اس قوم کو جناب حضور کی محبت سے دور کرنے کے لیے، اور یہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، اتنی انویسٹمنٹ کر دی، باہر سے لوگ لائے اور جناب طوفان بدتمیزی، بے حیائی اور بے شرمی کے ایک جناب طوفان برپا کر دیے، سونامی برپا کر دیے۔ پھر بھی یہ قوم کہتی ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کوشش کرتے رہیں گے روح محمد لوگوں کے بدن سے نکالنے کے لیے، لیکن رب بھی کوئی امیر المجاہدین کے جناب صف میں کھڑے ہونے والے بھیجتا رہے گا جو امت کا تعلق پھر اپنے آقا و مولا سے جوڑ کر رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ بھائی، اگر کوئی موقع بن جائے اور جناب جہاد کرنے کا، اپنے فلسطینیوں کی بھائیوں کی مدد کرنے کا، آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ جتنے تسی ہاتھوں تے کیتے نا اپنے پاسپورٹ بھی لے ہوگے، ایتنک تا گل ہے، این تا قوم تیار ہو جاوے تو جناب ایک باری سامنے ہونے دی دے رہے اور بس دلو نہیں چلانے آندے تو پھر ساڑھے حوالے کرو یہ ساری چیزاں اسی سامنے رکھ کے گل کریے۔ بلکہ سلطنت عثمانیہ آخری دور، سلطان عبدالحمید ثانی آخری ایسے ڈول رہی کہ صبح ٹوٹ جائے شام ٹوٹ جائے۔ فرانس نے حضور کے خلاف ڈرامہ بنا دیا، فرانس نے حضور کے خلاف ڈرامہ بنا دیا گستاخی کا، اور جناب سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانسیسی سفیر کو طلب کیا، گھنٹوں انتظار کرانے کے بعد اس نے جنگی لباس پہنا اور اس کے سامنے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جا کے اپنے صدر سے کہو کہ ڈرامہ بند کرے، یہ گستاخی بند کرے۔ اس نے کہا کہ جناب ہماری ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہاری ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں تو میں بھی جہاد کا اعلان کرنے لگا ہوں امت مسلمہ میں۔ تو شام تک اگر سب کچھ بند ہو کر سارے گرفتار ہو کر چلے گئے تھے، اگر آج بھی ہمارے ذمہ داران وزیر اعظم صاحب بلائیں اور جناب جنگی لباس پہنے، وہ لباس جو صلاح الدین ایوبی کا خود ہے، وہ والا پہن کے بلائیں، اس کے سفیر کو امریکی کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کر کہیں کہ جناب لیکن یہ یاد رکھو جو قومیں لوگوں کے زکاتیں اور خیراتیں کھاتی ہو نا، جو جناب فیٹف اور جناب آئی ایم ایف کے جناب قرضوں پر پلتی ہو، وہ کبھی غیرت کی بات نہیں کر سکتی۔ غیرت کی بات کرنی ہو تو پھر موڈے پر دھوتی ہو سادہ سا، اور جناب نہ حافظ نہ قاری نہ ملا۔ اقبال کہتا ہے جناب قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔
ہاں پھر تو جناب اس کے لیے کوئی زیادہ طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے، ویل چیئر پر بندہ بیٹھا ہو، مسجد رحمت للعالمین میں بات کرے تو جناب وائٹ ہاؤس تک ہر چیز کام کی ہو کہ محمد عربی کا غلام کہتا کیا ہے۔ ایک منٹ بھائی بولو، تھک گئے ہو؟ میں نے لگتا تھک گئے ہو، میں بس کر دینا، سانو تقریریں سنانا تھا کوئی۔ Ya Rasulullah labbaik labbaik ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah۔ میں نے دسو بھئی ہاتھ نہیں ایسی چبانے، اے تا زمین دا سودا، اے تا خریدارانے یوسف جا اپنا نام لکھانا، یکم نو کیڑا کیڑا آ رہا۔ بس اتھیانا تے آنے کہنا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آخر دعوان